علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق کے موقع پر جب کہ کفار مدینہ کا کفار جو ہیں یہ مدینہ منورہ کا گھیرہ بندی کیے ہوئے تھے، کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا مشکل تھا، 3 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو کافروں کے قوم کی خبر لے آئے، کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے، کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے۔ 3 مرتبہ جو ہے عشرہ مبشرہ کے صحابی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول جنتی صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے، جو نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ کہا کہ میں یا رسول اللہ خبر لاؤں گا، یا رسول اللہ میں خبر لاؤں گا، یا رسول اللہ میں خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اس جانثاری سے خوش ہو کر، کیونکہ کافروں کے پاس جانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہاں کی خبر لے کر آنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَ الزُّبَيْرِ، اللہ اکبر، کہ ہر نبی کے حواری یعنی خاص مددگار ہوتے ہیں، اور میرا حواری یعنی خاص مددگار زبیر ہے۔ اس طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حواری کا خطاب ملا، جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت، اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا تھا، یعنی کل 6 مسلمان شہید ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے بہت بڑے سردار تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر آپ شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے، جوش میں بھرے ہوئے، نیزہ ہاتھ میں لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ایک کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ کٹ گئی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا، ان کا علاج کرنا شروع کیا۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا سیٹ کیا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنو قریظہ تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا وہ فیصلہ سنائیں۔ آپ کون؟ حضرت سعد بن معاذ، یہ اس دوران یہودیوں کے فیصلہ کرنے کے لیے غزوہ قریظہ کے عنوان میں یہ آئے گا انشاءاللہ، اس کو غزوہ قریظہ جب انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، واقعہ بیان ہوگا تو اس میں یہ بات ہوگی کہ آپ وہاں بھی گئے، وہاں اپنا فیصلہ بھی سنایا، اس کے بعد پھر واپس خیمے میں تشریف لائے۔ اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شہادت کے شوق میں اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہ تو جانتا ہے کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا، ان کے وطن سے نکالا۔ یا اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دے۔ اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی ہے تو جب تو مجھے زندہ رکھ، تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہیں ہے تو میرے زخم کو تو پھوڑ دے، اور اسی زخم میں تو مجھے موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ دعا جب ختم ہوئی تو بالکل اچانک آپ کا وہ زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبی کے اندر بنی غفار کے خیمے میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے کہا، چونک کر کہا کہ جی اے خیمہ والوں، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمے سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، اور جب ان کی خبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی، اور عین وفات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر بآواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کی بہادری کہ جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ میں مصروف ہے، تو جس
قلعے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں، یہودیوں نے اچانک وہاں پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک پہنچ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر یہودیوں کو یہاں کا حال اور ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں، یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا۔ اور یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو حملہ کرنے والے جو یہودی ان کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی کچھ فوج ہے۔ اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرت تک نہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان نے غزوہ خندق میں بہادری دکھائی۔ غزوہ خندق سے اب کافر کیسے بھاگے؟ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے۔ قریش اور یہودی دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کافروں کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہودیوں اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے، یہ ملے ہوئے ہیں نا تو یہ الگ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو انہوں نے یہودیوں اور قریش سے الگ الگ کچھ اس طرح کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئے، علیحدہ ہو گئے۔ ابو سفیان یہ شدید سردی کا موسم اور اتنا ایک مہینے بھر کا گھیرا بندی، فوج کا راشن ختم ہونے سے یہ حیران پریشان تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو اب مزید ان کے حوصلے کم ہونے لگ گئے، وہ بالکل ہی بد دل ہو گیا۔ پھر اچانک کافروں کے لشکر پر اللہ کا قہر ایسا مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفانی آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے، کافروں پر ایسے ڈر سوار ہو گیا کہ انہیں بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انداز میں فرمایا کہ ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو گیا ہے، موسم بڑا خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب گھیرا بندی بیکار ہے، یہ کہہ کر وہ کوچ کا نکارہ بجا دینے کا اس نے حکم دے دیا اور بھاگ گیا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا اور بنو قریظہ بھی محاصرہ، یہ گھیرا بندی چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے، اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ منورہ کا فضا کافروں کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔